صدر ٹرمپ کو بھی جو ہے وہ یہ بات ماننی پڑی کہ اس جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا اہم جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ سپٹمبر کے مہینے میں اوائل میں قطر پہ بھی حملہ کر دیا اسرائیل نے، اور وہ اس کے بعد دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ کہ عربوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ جس پہ ہم نے تکیہ کیا ہوا ہے وہی ہمیں مروا رہا ہے، تو ہم امریکہ پہ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان ملکوں میں تھوڑی ہلچل ہوئی، اسلامی سربراہ کانفرنس، عرب اور اسلامی کانفرنس ہوئی، اس کے بعد ایک قرارداد بھی منظور کی گئی۔ تو اس کے بعد امریکہ نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلم ممالک خصوصاً عرب ممالک جو ہے وہ کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، تو یہ بھی ایک پریشر تھا امریکہ پہ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی جنگیں کی، ایران کو بھی نہیں بخشا، لبنان، شام اور بحرین، یمن، ان سب کو انہوں نے جنگ میں الجھا دیا، لیکن آخر کار ان کو یہ بات ماننی پڑی۔ ادھر سے اسرائیل کا بھی، عوام کا بھی ان پہ پریشر تھا کہ ہمارے جتنے بھی یرغمالی جنگی قیدی ہیں ان کو رہا کرایا جائے، ان کی لاشیں لی جائیں۔ تو یہ نیتن یاہو جو ایک بہت ہی بڑا خون ریز قسم کا دماغ رکھتا تھا، یہ بھی مجبور ہو گیا۔ ادھر سے حماس والوں پر بھی پریشر تھا۔ تو بہرحال خدا کر کے ایک پہلا سمجھوتا اسرائیل اور حماس کا ہو گیا ہے،